السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فرقے میں مت بٹو، اور ہم آج امت مسلمہ فرقے میں بٹی ہوئی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ مفتی زبیر صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ آپ نے آیت سامنے رکھی کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے رسی کو تھام کے رکھیں اور تفرقہ مت اختیار کریں۔ تفرقہ کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ گروہ بندیاں نہ کریں۔ اور امت مسلمہ آج فرقوں میں کیوں بٹی ہوئی؟ ایک آیت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسی کو تھامو۔ یہ کیا ہے؟ اتفاق اتحاد کی علامت ہے۔ ولا تفرقوا، اللہ کے رسی کو چھوڑ کے علیحدگی مت اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ جب تک امت قرآن و سنت کو پکڑے رکھے گی، ظاہر ہے کہ اس سے تفرقہ نہیں آئے گا، لیکن چھوڑیں گے کہیں، ترک کریں گے تو تفرقہ تب پیدا ہوگا۔ ہمارے بر صغیر کے ماحول میں اس سے کبھی کبھی یہ مراد لیا جاتا ہے کہ تفرقہ صرف بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا نام ہے، حالانکہ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو یہ تفرقہ ہے نہیں۔ کیا بریلی مکتبہ فکر اس لیے بریلی کہلاتا ہے کہ اس نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کوئی علیحدہ کرو، کسی اور چیز پر اپنی بنیاد قائم کی؟ اسی لیے بریلی کہلاتا ہے نا کہ ایک مدرسہ تھا اور اس مدرسے میں قرآن و سنت پڑھایا جا رہا تھا، وہ ایک نقطۂ نظر کے ساتھ اس کی تفہیم و تشریح کا سلسلہ تھا، اس کی بنیاد پہ وہ بریلی مکتبہ فکر کے طور پہ معروف ہوا۔ دیوبندی اسی بنیاد پر کہ دارالعلوم دیوبند ایک علمی مرکز تھا، وہاں ایک قرآن و سنت پڑھایا گیا، اسی کی روشنی میں لوگ اپنے مادر علمی کی طرح منسوخ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، لیکن قرآن و سنت ہی پڑھایا جاتا تھا نا وہاں۔ ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی اور نظام پڑھایا جا رہا ہو قرآن و سنت کو ہٹ کر۔ اہل حدیث اسی بنیاد پر اہل حدیث کہلاتے ہیں نا کہ وہ قرآن و سنت، قرآن اور حدیث کی پیروی کو اپنے لیے بنیادی نقطہ سمجھتے ہیں، اساسی فکری اور نظریات کے لیے اساس سمجھتے ہیں۔ ایسے ہر وہ جماعت، ایسا ہر وہ مکتبہ فکر جو قرآن و سنت پر جس کا وجود آئے گا، قرآن و سنت کی بنا پر وہ آپس میں اکٹھے ہوں گے، وہ کوئی جماعت بنیں گے، وہ فرقہ نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اعتصام بحبل اللہ موجود ہے۔ انہیں آپس میں اگر کسی جزوی اختلاف بھی ہو تو آپس میں بھائی بندی کے ساتھ، انما المؤمنون اخوہ، اخوت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کسی اختلاف رائے کو، اختلاف تحقیق میں، کسی نقطہ نظر میں اختلاف ہونے کو برداشت کرنا چاہیے، رویے برابر غلط نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو کہ وہ فرقے ہیں اور ایسے فرقے ہیں جو گمراہ ہیں مجموعی طور پر، بلکہ وہ تو علیحدہ نقطۂ نظر ہیں، لیکن ماخوذ قرآن و سنت سے ہی ہیں، لیے گئے قرآن و سنت سے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی گنجائش بہت موجود ہے۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ جناب فقہ میں 4 ائمہ کیوں ہیں، ایک ہی امام کیوں نہیں ہے، سب ایک ہی مسئلے پہ متفق کیوں نہیں ہے، سب علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے اس کی مثال دی کہ بتاؤ تم مجھے کہتے ہو کہ اسلام ایک شجر ہے، تو وہ شجر سیدھا ٹنڈر ہونا چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ سنگل اس کا وہ جا رہا ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ شجر وہ مفید ہوتا ہے جس کی شاخیں پھیلتی پھولتی ہیں اور اس کا اتنا ہی ثمر نیچے، اور اتنے ہی لوگوں کے لیے وہ سایہ فراہم کرتا ہے، اتنے ہی زیادہ لوگوں کے لیے اس کی شاخیں کیا پیش کرتی ہیں، پھل پیش کرتی ہیں۔ تو اسلام کے شجر کو تو اس شجر سے زیادہ وسیع ہونا چاہیے جو شجر ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، پھلوں کے، آم کا درخت ہے، کتنا وسیع ہوتا ہے، کتنے بڑے رقبے کو گھیرتا ہے۔ تو ایک شاخ ادھر جا رہی ہوتی ہے، ایک ادھر جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا مرکز ملا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح فقہی اختلافات جتنے بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے، اگر وہ قرآن و سنت پہ جڑے ہوئے ہیں تو وہ شاخیں، ان شاخوں سے لوگوں کو چانس ملتے ہیں، لوگوں کو وسعت ملتی ہے، زندگی کا جہاں دائرہ کار وسیع ہوتا جاتا ہے، سب کو اپنا اپنا قرآن و سنت کی اطاعت اتباع کرنا ان کے لیے آسان ہوتی ہے۔ فرقہ کس کو کہتے ہیں یہ میں آپ کو واضح کروں کہ جو جماعت، جو گروہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر وجود میں آئے گا،
جس جماعت اور گروہ کا دستور قرآن و سنت کے تابع نہیں ہوگا یا قرآن و سنت اس کی اصل اور اصول نہیں ہوگا، وہ اصل فرقہ ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا، اور وہی اصل گمراہی ہے جس سے منع کیا گیا۔ وہ آیت سورہ بقرہ میں جو ہے کان الناس امۃ واحدہ، اس کو آپ پڑھیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر لوگوں کے اختلاف کو ذکر کر کے فرمایا کہ نبیوں کی مخالفت کی لوگوں نے طریقہ کار میں، دستور میں، اپنے نظام میں، ٹھیک ہے، تو نبیوں کی مخالفت فرعون نے حکومتی سطح سے حضرت موسیٰ کے خلاف کی تھی نا، تو اس کو عذاب کا مستحق سمجھا گیا۔ کوئی بھی جماعت ایسی جو اس بنیاد پر کہ قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر بنے، اس کا دستور قرآن و سنت کا تابع نہ ہو، اس کی جد و جہد کے مقصد قرآن و سنت کے نفاذ یا اس کی تفہیم و تشریح یا اس کی دعوت نہ ہو، وہ اصل فرقہ ہے۔ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اصل فرقے ہیں، لیکن وہ اتنا شور کرتی ہیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث فرقے ہیں کہ پوری عوام کا ایک تصور بن گیا فرقے یہ ہیں، حالانکہ آیت کے مطابق تو یہ فرقے ہیں ہی نہیں، کیونکہ بہرحال سب لوگ علماء کے تابع، علماء قرآن و سنت کے تابع ہیں، ٹھیک۔ تو یہ سمجھنا کہ ایسی جماعتوں کا حصہ بنا جائے جن جماعتوں کا دستور قرآن و سنت کے تابع نہیں، ان کا ورک اور ان کی کوششیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں، ان کے جلسے اور جلوس اور وضع قطع جد و جہد، اسمبلیوں میں وہ جماعتیں جاتی ہیں تو سود کی ترجمان ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کی جماعتی بنیاد ہی قرآن و سنت پہ نہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب اگر کوئی غلطی کریں، خلاف شریعت کام کریں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ کون سا قرآن و سنت کا حوالہ دیتا ہے؟ ایک طرف تو یہ غلطی کہ وہ قرآن و سنت کا تارک ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اس کا تارک ہونا، قرآن و سنت کو چھوڑنا، ترک کرنا، یہ اس کے بہتری اور اس کے اچھائی ہونے کو کے طور پہ لوگوں کے سامنے پھیلائی جاتی ہے، حالانکہ یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ ایسی شخص کی حمایت کی اجازت نہیں ہے جس کا انحصار قرآن و سنت پر نہ ہو۔ آپ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی، جس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ فرقہ واریت جس کو ہم عرف عام میں سمجھ رہے ہیں وہ ہے نہیں، اور جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یا جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کے اوپر جزاک اللہ۔ احسن جزاک اللہ۔